اسلام کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی کہاں ہے؟ وہ اسلام کا نظام کفالت عامہ کہاں ہے؟ وہ سود اور جوئے سے پاک معیشت کہاں ہے؟ وہ عصمت و عفت اور شرم و حیا پر مبنی معاشرہ کہاں ہے؟ جا رہا ہے تیزی کے ساتھ. ایلیٹ میں تو ختم ہوا، اب تو رہ گیا ہے کچھ مڈل کلاس میں، لوور مڈل کلاس میں. یہ کہاں ہے اسلام؟ جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ تو بھارت میں بھی ہے. ظاہر بات ہے نمازیں وہاں بھی ہے، مسجدیں وہاں بھی ہے، حج کی فلائٹس وہاں بھی جاتی ہے. وہ کیا کمی ہوا اس اسلام میں جو ہمارے پاس ہے؟ یہ اسلام تو بنایا تھا ہم نے اجتماعی نظام کے لیے. دی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم آف اسلام. اسلام کا نظام عدل اجتماعی لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو، کوئی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی ریپریشن نہ ہو، کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو، اور ہر فرد کو اس کی بنیادی ضرورتیں جو ہے وہ مہیا کی جائے. یہ خواب جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ظفر صاحب نے، اس کے حساب سے حالات بہت دیگرگوں ہیں. پروفیسر مرزا مظفر صاحب نے آپ کا دل بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس وقت معاملہ کیا ہے. وہ جو انہوں نے اشعار پڑھے تھے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں. وہ ایک آسمان تو وہ ہے، 7 آسمان. ایک آسمان دنیا کا ہے، وہ امریکہ بہادر ہے، آج وہ آسمان ہے. دی سول سپریم پاور آن ارتھ، وہ تلا ہوا ہے. کم سے کم تو آپ کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں ان کو ختم کرے گا. اب تو کھل کر باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اور یہ کہ اس کے بعد آپ کو بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا، الا یہ کہ ہم اللہ کو دوبارہ راضی کر لیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی چاہیں، حرام خوریاں چھوڑیں، بے پردگیاں چھوڑیں، سودی کاروبار چھوڑیں. ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور پھر اللہ سے عہد کرے، اے اللہ تو ہمیں مہلت دے دے، کچھ اور دے دے. ہم مانتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے محل بنائے ہیں، دیکھیں 2-2 کروڑ 3-3 کروڑ کا ایک بنگلہ آج ہے. چلے جائیے ڈیفنس کے اندر، کراچی میں اور لاہور میں اور پشاور میں، اور کہیں چلے جائیے جو اسلام آباد میں، کئی کروڑ کے 10-10 مرلے ایک کنال کے مکان کئی کروڑ کے. یہ تو تم نے بنا لیے، موٹر وے تم نے بنا لی. وہ اسلام کہاں ہے جس کے لیے یہ خونی لکیر کھچوائی تھی؟ اس سے زیادہ خونی لکیر دنیا میں کوئی ہوئی ہے؟ لاکھوں آدمی مرے ہوئے، ہزارہ عورتوں کی عصمت دری ہوئی ہے، ہزارہ عورتیں ہماری جو ہے وہ کڈنیپ کی گئی، انہی کے پاس رہی ہے. اور سب سے تلخ بات آپ کو سنا دوں، جب میں میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، اس وقت ایک کمیشن بنا تھا انڈیا اور پاکستان کے مابین کہ جو ہندو سکھ عورتیں یہاں رہ گئی ان کو بازیاب کیا جائے، جو مسلمان عورتیں مشرقی پنجاب میں رہ گئی ان کو وہاں سے حاصل کیا جائے، اور پھر انہیں واپس وہاں بھیج دیا جائے، انہیں یہاں لے آیا جائے. اس کمیشن کے ایک رکن نے مجھے ایک بات بتائی، وہ جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں کب کب تاری ہوتی ہے. کہتے ہیں وہاں مسلمان عورتوں نے ہمارے ساتھ آنے سے انکار کر دیا. بات کیا کہی 100% درست تھی. اب آئے ہمیں لینے کے لیے جب ہمارے 2-2 3-3 بچے ہو گئے ہیں. اور نمبر 2، تمہارے ہاں ہمیں قبول کون کرے گا؟ کون ہم سے شادی پسند کرے گا؟ تو مسلمان عورتوں نے آنے سے انکار کیا. آپ اندازہ کیجئے، یہ مسلمان خواتین محمد کی بیٹیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس قیمت پر ہم نے پاکستان لیا. کیوں لیا تھا؟ اسلام کے لیے لیا تھا. اور ہم مجرم ہیں اللہ کے. اور یہ جان لیجئے اللہ جہاں رحیم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، شدید الانتقام بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی بہت سخت دیتا ہے. اور بڑی بڑی سزائیں ہمیں دی گئی ہیں. کیا ہسپانیہ میں اسلام ختم نہیں ہوا جہاں 800 برس حکومت کی تھی؟ ایک بچہ باقی نہیں رہا. یہ ساری سزائیں ہم پر بھی آئی ہیں. کیا 1 کروڑ کے لگ بھگ تاتاریوں نے قتل نہیں کیے تھے مسلمان؟ تو یہ نہ سمجھیے کہ نہیں ہوگا اور بن گیا ہے تو ہمیشہ رہے گا، یہ بات نہیں ہے. ہاں توبہ اگر کرے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی تو اللہ نے عذاب واپس اٹھا لیا. ہو سکتا ہے اب بھی، لیکن جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارے شب و روز ہیں، جو ہماری دلچسپیاں ہیں، جو ہمارا رہن سہن ہے، جو ہمارا تمدن ہے، یہ جو ابھی شعر پڑھ رہے تھے کہ تم وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود،
یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اگر ہمارے لچھن یہی رہے تو یہ پاکستان نہیں رہے گا. میرے نزدیک اس کا رجاؤ ختم ہو چکا ہے. واحد پاکستان. آج آپ کی نوجوان نسل پوچھ رہی واحد پاکستان. یہ پاکستان کس لیے بنا؟ آپ نے جو نظریہ دیا تھا اس کا تو کہیں وجود ہی نہیں, وہ تو کہیں ہے ہی نہیں. بلکہ لوگ کہہ رہے ہیں نظریہ کوئی تھا ہی نہیں, یا بکواس ہے. یہ تو جنرل شیر علی نے ایک خاص موقع پر ایوب خان کے دور میں بنا لیا تھا نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان کوئی ہے ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پڑھ دیے, میرے پاس اصل الفاظ بھی موجود ہیں, لیکن پڑھ کر سنانا میرے لیے یہاں پر جو ہے ظاہر بات ہے کہ ممکن نہیں ہے. کہ اگر اول یہ کہ شمال مغرب میں ہندوستان کے ایک آزاد اسلامی ریاست بنے گی, اور اگر ہمیں موقع مل گیا تو ہم اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے تھے, عرب امپیریلزم کا استعمال کیا ہے, ان دو دھبوں کو دھو کر اسلام کا روح انور, اسلام کا اصل چہرہ, روشن چہرہ دکھا دے, جو اس کی اصل روح یعنی دور خلافت راشدہ کی روح اور عصر حاضر کے تقاضوں کو ملا کر ایک جدید اسلامی ریاست بن